ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں جہاں اصول صرف یہ طے نہیں کرتے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، بلکہ اس بات کا بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کھیل کو بلا وجہ لمبا کھینچنے کی کوشش کرے یا ریفری کو دھوکہ دے یا جان بوجھ کر وقت ضائع کرے تو اسے کتنا بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دیوانی مقدمات یعنی جو ہمارے سول سوٹس ہوتے ہیں، ان کی دنیا بالکل ایسی ہے۔ بالکل، مطلب عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ عدالت کا کام بس ثبوت دیکھنا ہے اور حق اور باطل کا فیصلہ کر کے کسی ایک کو فاتح قرار دے دینا ہے، اور بظاہر تو کہانی وہیں ختم ہو جانی چاہیے نا؟ ہاں، عام تاثر تو یہی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ہم ضابطہ دیوانی 1908 یعنی کوڈ آف سول پروسیجر کی کچھ بہت ہی اہم دفعات کو کھول کر دیکھیں گے، خاص طور پر سیکشن 33 سے لے کر 35C تک، اور یہ دفعات ہمیں بتاتی ہیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد اصل میں ایک پورا معاشی ماحولیاتی نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے معاشی اور سماجی رویوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ صحیح، اور آج کی اس نشست کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان پیچیدہ قانونی شکوک کو تھوڑا آسان بنائیں۔ یہ سمجھیں کہ ہمارا قانونی نظام مقدمے کی تاخیر پر جرمانے کیسے لگاتا ہے، جیتنے والے کو مالی معاوضہ کیسے دلاتا ہے، اور سب سے اہم بات، پیسوں کے ان تنازعات کو کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیوانی قانونوں کا یہ حصہ انسانی نفسیات اور معاشیات کا ایک سنگم ہے۔ ہم جب بھی کوئی مقدمہ دیکھتے ہیں تو ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے یا یہ معاہدہ کس نے توڑا، لیکن جب جج صاحب اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہیں تو مسئلہ صرف اس اصل حقدار کو ڈھونڈنے کا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے علاوہ اور کیا عوامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس پورے عدالتی عمل میں جو وقت لگا ہے، جو سالوں تک ایک فریق کا سرمایہ رکا رہا، اور جو اس نے ذہنی اور مالی اذیت اٹھائی ہے، قانون کو اس سب کا حساب بھی تو برابر کرنا ہوتا ہے نا۔ یہ قوانین جن میں ہم آج سود، اخراجات اور جرمانوں کی بات کریں گے، یہ طے کرتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف کے حصول کی قیمت آخر ہے کیا۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ جب ایک دیوانی مقدمے کی سماعت مکمل ہو جاتی ہے تو جج صاحب اپنا فیصلہ لکھتے ہیں۔ اب قانون اسے خاص ترتیب سے دیکھتا ہے۔ سیکشن 33 کے تحت پہلے ججمنٹ سنائی جاتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر ایک ڈگری جاری ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ججمنٹ تو وہ دستاویز ہے جس میں تمام دلائل، شواہد اور وجوہات تفصیل سے لکھی ہوتی ہیں کہ بھئی فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا۔ صحیح۔ اور جو ڈگری ہے وہ دراصل وہ حتمی حکم ہے جو حقوق کا باقاعدہ تعین کرتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر کسی مالی تنازع پر فیصلہ آ گیا ہے، فرض کریں کہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کو 10 لاکھ روپے دینے ہیں، تو بات صرف ان 10 لاکھ پر ختم نہیں ہوتی، رائٹ؟ وہ پیسہ جو اتنے سالوں سے رکا ہوا تھا، اس پر سود یا انٹرسٹ کا تصور بھی تو سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، اور قانون اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پیسے کی ایک ٹائم ویلیو ہوتی ہے۔ مطلب جو 10 لاکھ روپے آج سے 5 سال پہلے ادا کیے جانے تھے، آج مہنگائی اور معاشی حالات کی وجہ سے ان 10 لاکھ کی وہ قدر تو نہیں رہی۔ بالکل، قوت خرید تو گر جاتی ہے۔ اسی لیے قانون نے سیکشن 34 کے تحت عدالت کو یہ سوادیدی اختیار دیا ہے کہ وہ اصل رقم کے ساتھ سود کی ادائیگی کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ اب قانون اس پورے دورانیے کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ 2 حصے کون سے؟ پہلا دورانیہ وہ ہے جب مقدمہ دائر کیا گیا اور وہاں سے لے کر عدالت کا فیصلہ آنے تک کا وقت، اور دوسرا دورانیہ وہ ہے جب فیصلہ سنا دیا گیا، ڈکری جاری ہو گئی اور جب تک وہ رقم حقیقت میں ادا نہیں کی جاتی۔ تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان دونوں ادوار کے لیے کوئی مناسب شرح سود طے کرے، تاکہ جس کا پیسہ روکا گیا تھا اسے محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہ ملے بلکہ اس کا حقیقی ازالہ ہو۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی پیچیدہ موڑ آتا ہے۔ کیا ہو اگر عدالت کا فیصلہ مستقبل کے سود کے حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہو؟ ہاں، یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہی ہے۔ قانون بڑی سختی سے کہتا ہے کہ اگر ڈگری جاری کرتے وقت اس میں مستقبل کے سود کی ادائیگی کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اسے کوئی بھول چوک یا کلیریکل غلطی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو پھر اسے کیا سمجھا جائے گا؟
اسے یہ تصور کیا جائے گا کہ عدالت نے سود دینے سے باقاعدہ انکار کر دیا ہے، اور سب سے اہم بات، اس کے لیے کوئی الگ سے نیا مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ ارے یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر نکل آئیں اور بل میں سروس چارج یا ٹپ شامل نہ ہو تو وہ ریسٹورنٹ بعد میں آپ پر ٹپ کے لیے مقدمہ تو نہیں کر سکتا۔ جو بل میں آ گیا بس وہی حتمی ہے۔ بالکل درست تشبیہ دیا آپ نے۔ قانونی اصطلاح میں اسے معاملات کو حتمی شکل دینے کا اصول، یعنی فینالٹی آف لٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ قانون میں اس خاموشی کو ایک واضح اور بولتا ہوا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ یعنی خاموشی کا مطلب ہے نہیں؟ جی، کیونکہ آپ خود سوچیں، اگر قانون یہ گنجائش چھوڑ دیتا کہ فیصلے میں جو چیزیں درج ہونے سے رہ گئی ہیں ان کے لیے ایک نیا مقدمہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر تو ایک ہی تنازع پر مقدمات کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ہاں، ہماری عدالتوں کا نظام تو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگر ہر چھوٹی چیز کے لیے نیا کیس کھلنے لگا تو پھر تو فیصلہ کبھی مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ فریقین کا کام ہے کہ وہ اپنا پورا کلیم، اپنی پوری ڈیمانڈ عدالت کے سامنے رکھیں، اور اگر عدالت نے کسی حصے پر خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ کلیم مسترد ہو چکا ہے۔ جی، یہ تو ایک عام شہری یا عام مقدمے کی بات ہو گئی۔ ایک طرف تو عدالت کے پاس یہ صوبادیدی اختیار ہے کہ وہ معقول شرائح سود طے کرے، لیکن جب مقدمہ ریاست کے پیسوں کا ہو یا حکومت کے واجبات کا ہو تو قانون کا رویہ یکسر بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جی، وہاں صوبادید والا معاملہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سیکشن 34A کی بات کریں جو پبلک ڈیوز یا سرکاری واجبات کے حوالے سے ہے، تو قانون کا لہجہ بہت سخت ہے۔ ہاں، میں پڑھ رہا تھا کہ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض سرکاری واجبات کی ادائیگی سے بچنے کے لیے یا وقت حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے اور پھر ہار جاتا ہے تو عدالت اس پر بھاری جرمانہ لگا سکتی ہے۔ یہ جرمانہ کس حساب سے ہوتا ہے؟ یہ جرمانہ مروج بینک ریٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان طے کرتا ہے، اس ریٹ سے بھی 2% زائد سود کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ یعنی اگر بینک ریٹ 15% ہے تو اسے 17% کے حساب سے جرمانہ دینا پڑے گا؟ بالکل، اور اس کے پیچھے ریاست کا نظام چلانے کی منطق ہے۔ دیکھیں، ٹیکس اور دیگر سرکاری واجبات کی بروقت وصولی کسی بھی حکومت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ وہ کسی بھی ٹیکس نوٹس کے خلاف ایک کمزور سا دعویٰ دائر کر کے سالوں تک حکم امتناعی یعنی سٹے آرڈر لے کر بیٹھ جائیں گے، اور آخر میں انہیں صرف وہی اصل رقم ہی دینی پڑے گی، تو ہر کوئی یہی کرے گا۔ بالکل، اس سے تو معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تو یہ جو 2% زائد شرائح سود ہے، یہ دراصل ایک ڈیٹرنس ہے، ایک خوف کی علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اس شق کا ایک متوازن پہلو بھی ہے جو مجھے کافی دلچسپ لگا۔ اسی سیکشن کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ اگر حکومت نے غلط وصولی کی ہو تب بھی قانون یہی اصول لاگو کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی سرکاری ادارہ کسی شہری سے بلا جواز وصولی کرتا ہے اور شہری وہ مقدمہ جیت جاتا ہے تو حکومت کو بھی اسی شرح سے یعنی بینک ریٹ پلس 2% کے ساتھ وہ رقم واپس کرنی پڑے گی۔ چلیں، اس سے کم از کم یہ تاثر تو ملتا ہے کہ جب بات غلط وصولی کی ہو تو ریاست بھی اسی بھاری جرمانے کی حقدار ہے جس کا ایک عام شہری۔ لیکن یہ توازن اس وقت ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب ہم بینکنگ کے معاملات یعنی سیکشن 34B کی طرف آتے ہیں۔ بینکوں کے حوالے سے قانون واقعی بہت مختلف ہے۔ میں تو کہوں گا کہ حیران کن حد تک مختلف ہے۔ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ بینک کو یا تو وہ ریٹ ملے گا جو معاہدے میں طے ہوا تھا یا پھر موجودہ مارکیٹ کا بینک ریٹ پلس 2%، اور ان دونوں میں سے جو بھی شرح زیادہ یعنی ہائر ہوگی عدالت بینک کو وہی دلوائے گی۔ رکیے، یعنی بینک کو ہمیشہ وہ ریٹ ملے گا جو زیادہ ہے؟ جی، قانون کے الفاظ بالکل یہی ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی سکے سے ٹاس کر رہا ہو اور کہے کہ ہیڈز آیا تو میں جیتا اور ٹیلز آیا تو تم ہارے۔ کیا اس میں طاقت کا توازن مکمل طور پر ایک طرف یعنی بینکوں کی طرف نہیں جھکا ہوا؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک امتیازی سلوک لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور کڑوی معاشی حقیقت ہے۔ دیکھیں، ایک بینک کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کی اپنی کوئی ذاتی ملکیت تو ہوتا نہیں، وہ تو لاکھوں شہریوں کی بچتیں، پینشن کی رقوم اور عام لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے۔
یعنی عوام کا پیسہ ہے۔ بالکل، بینکاری کا جو پورا نظام ہے یہ اس اعتماد پر چلتا ہے کہ پیسہ مسلسل گردش میں رہے گا۔ ماضی میں یہ بہت عام تھا کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور فیکٹری مالکان بینک سے کروڑوں روپے کا قرضہ لیتے اور جب واپسی کا وقت آتا تو ایک دیوانی مقدمہ دائر کر کے اسے دہائیوں تک لٹکا دیتے۔ ہاں، وہ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں سیٹھ نے بینک کا پیسہ دبا لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دہائیوں میں جو مہنگائی کی شرح ہوتی تھی وہ عدالت کی طرف سے لگائے گئے معمولی سود سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ نتیجتاً جان بوجھ کر قرض نہ موڑنا، جسے ولفل ڈیفالٹ کہتے ہیں، وہ ایک منافع بخش کاروبار بن چکا تھا۔ اچھا، تو مطلب وہ لوگ پیسہ نہ دے کر بھی منافع کما رہے ہوتے تھے کیونکہ پیسے کی قدر گر رہی ہوتی تھی۔ بالکل، تو اس قانونی ترمیم کا واحد مقصد اس منافع بخش تاخیر کو تباہ کرنا ہے۔ جب ایک ڈیفالٹر کو یہ معلوم ہوگا کہ اسے ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے سب سے اونچی شرح سود ادا کرنی ہے، تو وہ مقدمے کو طول دینے کے بجائے کیا کرے گا؟ وہ باہر بیٹھ کر بینک سے تصفیہ کرنے کو ترجیح دے گا۔ یہ منطق سمجھ میں آتی ہے۔ ڈیفالٹ کو غیر منافع بخش بنانا نظام کو بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ تو چلیں، جس رقم پر جھگڑا ہو رہا ہے اس پر لگنے والے سود اور جرمانوں کا دائرہ کار تو واضح ہو گیا، لیکن اس پورے عدالتی سفر میں جو فریقین کا اپنا ذاتی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا کیا؟ عدالت کے چکر کاٹنا، اتنے مہنگے وکیلوں کی فیسیں ادا کرنا، فائلوں کا پیٹ بھرنا، یہ قانونی جنگ مفت تو نہیں لڑی جاتی نا؟ جی نہیں، اس میں بہت بھاری اخراجات آتے ہیں، اور یہیں سے قانون کاسٹس یعنی مقدمے کے اخراجات کی بات کرتا ہے، جس کا ذکر سیکشن 35 میں ہے۔ ہاں، اور یہ قانون تقاضا کرتا ہے کہ حتمی فیصلہ سنائے جانے سے پہلے دونوں فریقین اپنے اصل اور مکمل اخراجات کی تفصیل عدالت میں جمع کروائیں۔ اس میں وہ تمام رسیدیں، کورٹ فیس، وکیل کی فیس کا دستاویزی ثبوت شامل ہونا چاہیے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پرانے نظام میں ہوتا یہ تھا کہ اخراجات کے نام پر جیتنے والے کو ایک انتہائی قلیل، بس ایک علامتی سی رقم دے دی جاتی تھی، جس کا اس کے اصل خرچے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ مطلب اگر کسی نے وکیل کو لاکھ روپے دیے ہیں تو عدالت اسے 500 روپے دلا دیتی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اب قانون نے اسے ایک عملی شکل دے دی ہے۔ جب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی تمام رسیدیں اور بلز عدالت کے سامنے رکھنے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد اس فریق کو مکمل طور پر بحال کرنا ہے جو سچا تھا۔ صحیح، کیونکہ جو شخص اپنا حق مانگنے آیا تھا اسے بھلا اس قانونی جنگ لڑنے کی مالی سزا کیوں ملے؟ اخراجات پر بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کردہ مارک اپ لگایا جاتا ہے تاکہ اتنے سالوں میں اس پیسے کی جو قدر کم ہوئی ہے وہ برقرار رہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کھیل ختم ہونے سے پہلے اپنے تمام بل اور رسیدیں دکھانا لازمی ہے، لیکن اصل جنگ تو پیسوں کی نہیں بلکہ اس وقت کی ہے جو ضائع کیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دیوانی مقدمات سالوں اور دہائیوں تک چلنے کی سب سے بڑی وجہ وہ مشہور زمانہ تاریخ پہ تاریخ کا کلچر ہے۔ جی، بدقسمتی سے یہ ہمارے عدالتی نظام کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ فریقین بغیر کسی ٹھوس وجہ کے پیش نہیں ہوتے یا کوئی غیر ضروری درخواست دے کر پوری کارروائی روک دیتے ہیں۔ اور اسی تاخیری حربے سے نپٹنے کے لیے تو شک رکھی گئی ہے وہ سیکشن 35A میں ہے، جسے ایڈجرنمنٹ کاسٹس یا تاخیر کا جرمانہ کہتے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی فریق بلا جواز توخیر مانگتا ہے تو اس پر کم از کم 5000 روپے فی پیشی جرمانہ عائد ہوگا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا واقعی 5000 روپے کا جرمانہ کسی بڑے کارپوریٹ ادارے یا کسی کروڑپتی کو کیس لٹکانے سے روک سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے ان کے لیے تو 5000 روپے شاید وکیل کی گاڑی کے پیٹرول کے خرچے سے بھی کم ہوں۔ آپ کا یہ شبہ بالکل جائز ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر بات صرف 5000 روپے پر رک جاتی تو واقعی اس قانون کی کوئی وقت نہ ہوتی۔ لیکن قانون میں دو انتہائی اہم پہلو موجود ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ 5000 روپے ایک کم از کم حد ہے، یعنی یہ منیمم اماؤنٹ ہے۔ عدالت کو یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ مقدمے کی نوعیت اور فریقین کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ کا جرمانہ بھی لگا سکتی ہے۔ یعنی جج صاحب چاہیں تو 50,000 یا 1,00,000 بھی لگا سکتے ہیں اگر فریق کوئی بڑی کمپنی ہو؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم پہلو ہے وہ اس قانون کی ایک شرط میں چھپا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی فریق
بار بار تاخیر مانگنے کا عادی ہو چکا ہے، ہاں، جو ہیبیچول افینڈرز ہوتے ہیں۔ جی، تو ان کے لیے پھر عدالت کا جرمانہ عائد کرنا محض ایک اختیار نہیں رہتا، بلکہ یہ لازمی یعنی مینڈیٹری ہو جاتا ہے۔ تو پھر عدالت کو جرمانہ کرنا ہی پڑے ہاں۔ بالکل، اور قانونی زبان میں اس کا مقصد ایک وار آف اٹریشن یعنی ایک ایسی تھکا دینے والی جنگ کو روکنا ہے، جہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک طاقتور اور امیر فریق جان بوجھ کر کیس کو لمبا کھینچتا ہے تاکہ غریب یا کمزور فریق محض اس لیے ہار مان جائے کیونکہ وہ لمبے عرصے تک مقدمے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ گیا۔ تاخیر پر یہ جو مسلسل اور لازمی جرمانے ہیں، یہ دراصل اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے ہیں۔ جی، البتہ اس میں ایک انسانی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جو واقعی انسان کے بس سے باہر ہو، مثلاً کوئی قدرتی آفت آ گئی یا کوئی شدید بیماری ہو گئی، تو عدالت باقاعدہ وجوہات قلم بند کر کے وہ جرمانہ معاف کر سکتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ تاخیر پر جرمانہ ہونا چاہیے کیونکہ وقت سب کا قیمتی ہے، لیکن اگر بات محض وقت ضائع کرنے سے آگے بڑھ جائے، کیا ہو اگر کوئی شخص عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر صریح جھوٹ بولے یا صرف مخالف کو ذہنی اور مالی طور پر ہراساں کرنے کے لیے ایک بالکل ہی من گھڑت کہانی لے کر آ جائے؟ ایسے حالات کے لیے قانون ایک اور بہت سخت ہتھیار نکالتا ہے جسے اسپیشل کاسٹس یا خصوصی اخراجات کہا جاتا ہے، اور یہ سیکشن 35B کے تحت آتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف کیس خارج کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، صرف کیس خارج کرنا تو کافی نہیں نا۔ قانون واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی دعویٰ یا اس دعوے کا کوئی ایک حصہ بھی جان بوجھ کر جھوٹا یعنی فالس یا تنگ کرنے والا یعنی ویکسیشس ثابت ہو جائے تو عدالت اسے محض خارج نہیں کرے گی بلکہ مخالف فریق کو ایک بھاری معاوضہ دلوائے گی۔ ارے واہ! اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس شک کی سب سے خطرناک اور اثر انگیز بات یہ ہے کہ یہ جرمانہ صرف اسی مقدمے تک محدود نہیں رہتا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، یہ اس کی سب سے زبردست بات ہے۔ فرض کریں اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹا دعویٰ دائر کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کی وجہ سے سالوں تک ذہنی اذیت، کاروباری نقصان اور سماجی بدنامی کا سامنا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جھوٹے کیسز میں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جب عدالت اس جھوٹے دعوے کو خارج کرتے ہوئے یہ خصوصی اخراجات عائد کرتی ہے تو وہ متاثرہ شخص مستقبل میں اس جھوٹے دعوے دار کے خلاف ہرجانے کا یعنی ڈیمیجز کا ایک الگ سے مقدمہ بھی کر سکتا ہے۔ اور کیا وہ اسپیشل کاسٹ اس نئے مقدمے میں کام آئیں گی؟ بالکل کام آئیں گی۔ اس نئے مقدمے میں وہ جو خصوصی اخراجات پہلے لگائے گئے تھے وہ ایک باقاعدہ ثبوت کے طور پر استعمال ہوں گے کہ ہاں بھئی اس شخص نے واقعی جھوٹ بولا تھا۔ یہ قانون کا طریقہ ہے یہ پیغام دینے کا کہ عدالت کا کٹہرا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے جہاں آپ بے بنیاد الزامات لگا کر بچ نکلیں۔ جھوٹ بولنے کی ایک بہت بھاری معاشی اور قانونی قیمت ہے۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام واقعی کتنا سخت اور مربوط ہے۔ تاخیر پر جرمانہ، جھوٹ پر جرمانہ، سود کی اونچی شرح، ہر چیز کا مقصد نظام کو شفاف اور مؤثر بنانا ہے۔ لیکن اس پورے قانونی ڈھانچے میں ایک ایسا مقام آتا ہے جو ان تمام اصولوں کو، جن کی ہم نے ابھی اتنی تعریف کی ہے، ایک ہی لمحے میں الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ سیکشن 35C کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ ضابطہ دیوانی میں یہ ایک بہت ہی مختصر سی شک ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی گہرے اور متنازع ہیں، اور وہ ہے حکومت کا استثناء۔ قانون کہتا ہے کہ حکومت ان تمام دفعات کے تحت جن میں اخراجات، تاخیر کے جرمانے اور یہاں تک کہ جھوٹے دعووں کے خصوصی اخراجات بھی شامل ہیں، کسی بھی قسم کی ادائیگی کی پابند نہیں ہوگی۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ریاست ہی وہ فریق ہو جو سالوں تک کسی کا جائز حق روکے رکھے، یا کوئی سرکاری محکمہ بلا جواز تاخیری حربے استعمال کرے، تو ان پر نہ کوئی 5,000 کا جرمانہ اور نہ ہی کوئی اسپیشل کاسٹ۔ بدقسمتی سے قانون فی الحال ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایک عجیب منطق ہے کہ قانون بنانے والا خود کو ان قانونوں سے بالاتر کر لے۔ ایک طرح سے حکومت نے اپنے لیے ایک مستقل VIP پاس رکھ لیا ہے۔ اگر حکومت کو یا سرکاری افسران کو جرمانے کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا تو وہ مقدمات جلدی نمٹانے پر کیوں توجہ دیں گے؟ اور کیا اس سے سرکاری خزانے کا مزید نقصان نہیں ہوتا؟ کیونکہ مقدمہ جتنا لمبا کھنچے گا، قانونی کارروائی اور عملے پر اتنا ہی زیادہ پیسہ خرچ ہوگا۔ دیکھیں، یہ دیوانی قانون کا وہ حصہ ہے جہاں قانونی اصول اور ریاستی طاقت کا براہ راست تصادم ہوتا ہے۔
اس استثناء کے پیچھے جو روایتی قانونی دلیل دی جاتی ہے وہ برطانوی دور کے کراؤن امیونٹی یا خود مختار ریاست کے تصور سے نکلتی ہے۔ یعنی بادشاہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا والا تصور۔ بالکل وہی۔ اور آج کے دور میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا اپنا تھوڑی ہے، وہ تو ٹیکس دینے والے عوام کا پیسہ ہے۔ اگر عدالت حکومت پر لاکھوں روپے کے جرمانے یا اسپیشل کاسٹس لگانا شروع کر دے تو اس کا بوجھ دراصل گھوم پھر کر عام شہری پر ہی پڑے گا۔ تو مطلب عوامی خزانے کو بچانے کے نام پر یہ چھوٹ دی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جو تضاد سامنے رکھا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی سرکاری محکمے کے اہلکار کو یہ معلوم ہے کہ پیشی پر نہ جانے یا کوئی غلط جواب جمع کروانے پر اس کے محکمے کو کوئی مالی جرمانہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ محکموں کے چکر کاٹ کاٹ کر لوگ تھک جاتے ہیں، پروفائل آگے نہیں بڑھتی۔ بالکل، اور اس استثناء کی وجہ سے اکثر سرکاری مقدمات دہائیوں تک چلتے ہیں جس میں در حقیقت ٹیکس دہندگان کا اس سے کہیں زیادہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے جتنا کہ شاید ان جرمانوں کی صورت میں ادا کرنا پڑتا۔ اور میرے خیال میں اس سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک عام شہری ریاست کے خلاف عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو میدان یعنی پلینگ فیلڈ بالکل غیر ہموار ہو چکی ہوتی ہے۔ شہری بیچارہ تو اپنے ذاتی پیسوں سے وکیل کی فیس دے رہا ہے، ہر پیشی پر چھٹی لے کر حاضری لگا رہا ہے، اور اگر اسے تاخیر ہو جائے تو وہ جرمانہ بھی بھر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کے پاس لامحدود وسائل ہیں، سرکاری وکیلوں کی پوری ایک فوج ہے اور مقدمے کو طول دینے پر کوئی مالی قدغن بھی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس میں برابری کہاں رہی؟ جدید قانونی ماہرین اسی بنیاد پر اس استثناء کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ قانون کی حکمرانی کا تو سب سے بنیادی اور سنہرا اصول ہی ہے کہ عدالت کی نظر میں ہر فریق برابر ہے۔ جب ریاست بحیثیت ایک فریق عدالت میں آتی ہے تو اسے اپنے استحقاق، اپنے پریویلیجز کو دروازے کے باہر چھوڑ کر آنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ریاست اور شہری کے درمیان اس طرح کا عدم توازن موجود رہے گا تو وہ نظام جو دراصل وار آف ایٹریشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی ہم نے ابھی بات کی، وہ خود ریاست کے ہاتھوں ایک کمزور شہری کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ ریاست کا خزانہ بچانا اہم ضرور ہے، لیکن کیا یہ انصاف کے بنیادی اصولوں کی قربانی دے کر کیا جانا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دیوانی مقدمات کی کارروائی محض کوئی خشک قانونی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل معاشی سائنس ہے۔ سود کی شرح کا تعین ہو، رسیدوں کا حساب کتاب ہو یا جرمانوں کا خوف، یہ تمام عوامل مل کر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تنازعات کس رفتار سے حل ہوں گے اور معاشرے میں معاہدوں کی پاسداری کا کیا رجحان ہوگا۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی قانونی عمل ایک خلا میں کام نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو مالی اثرات ہیں وہ براہ راست فریقین کی نیت اور کارروائی کے انجام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نظام انصاف دراصل معاشرے کو ایک خاص سمت میں چلانے کا ایک آلہ بھی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون ہمیں معاشی طور پر بھی سیدھا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بالکل۔ جب قانون یہ طے کرتا ہے کہ جان بوجھ کر کیے گئے ڈیفالٹ پر بھاری سود دینا ہوگا یا جھوٹ بولنے پر خصوصی اخراجات بھرنے پڑیں گے، تو یہ دراصل ایک پیغام ہے کہ سماجی اور معاشی معاملات میں دیانتداری صرف ایک اخلاقی قدر نہیں رہی بلکہ ایک معاشی ضرورت بن چکی ہے۔ اگر ہم ان دفعات کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو سمجھ لیں تو قانونی کارروائی محض ایک بوجھ کے بجائے حقوق کے تحفظ کا ایک مؤثر ترین ذریعہ لگنے لگتی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس پورے بحث کو سمیٹا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس نشست کا اختتام ایک ایسی سوچ کے ساتھ کرنا مناسب ہوگا جو قانون کے طالب علموں اور ہم جیسے عام شہریوں دونوں کے لیے کسی حد تک پریشان کن بھی ہے اور غور طلب بھی۔ جی وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نظام اپنے شہریوں کو سچ بولنے اور وقت کی پابندی کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اتنی کڑی مالی سزائیں وضع کرتا ہے، لیکن اسی نظام کو چلانے والی ریاست خود کو ان تمام سزاؤں سے مکمل طور پر محفوظ رکھتی ہے، تو کیا واقعی نظام عدل میں مکمل برابری کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر انصاف شہری اور ریاست کے درمیان ایک ایسی غیر مساوی جنگ بن چکا ہے جہاں اصول صرف کمزور کے لیے بنائے گئے ہیں؟ حقیقت جو بھی ہو،
دیوانی مقدمات کے اس معاشی ماحولیاتی نظام کو سمجھے بغیر قانون کی مکمل تفہیم کسی صورت ممکن نہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.